الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ وذریتہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال اللہ تعالی جل جلالہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما وقال اللہ تعالی وعاشروہن بالمعروف وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وفی روایت فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نکاح کے دوران جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں بار بار اللہ سے ڈرایا گیا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جس طرح ڈرنے کا حق ہے مطلب کیا ہے کہ اے ایمان والو چھوٹے بھی گناہ چھوڑ دو، بڑے بھی گناہ چھوڑ دو، اور تمہیں موت اس طرح آئے کہ تم مسلمان ہو۔ مطلب کیا؟ تمہارا جنازہ میرے در سے اٹھے کہ اپنی زندگی اس طرح گزارو کہ تمہارا آخری وقت جو ہے وہ میرے دروازے پہ ہو، نیک اعمال کرتے ہوئے میرے پاس آؤ، کلمہ شریف پڑھتے ہوئے میرے پاس آؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نکاح کے بعد اللہ جل جلالہ بچے عطا فرماتے ہیں۔ نکاح ایک ایسا رشتہ ہے جس سے تمام رشتے جنم لیتے ہیں۔ آج اس رشتے کا احترام بہت کم کیا جاتا ہے، حالانکہ معاشرے کے اندر جتنے رشتے نظر آتے ہیں کہ میرا فلاں ماموں ہے، میرا چچا ہے، یہ میرا فلاں بھائی ہے، اور یہ فلاں رشتہ دار ہے، یہ خالہ ہے، یہ خالو ہے، تو یہ تمام رشتے نکاح کی برکت سے قائم ہوئے ہیں۔ بلکہ والدین کا بڑا رشتہ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے والدہ کے قدموں میں جنت رکھ دی، اور والد کو فرمایا اس کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ والد کا کوئی کم درجہ نہیں ہے، والدہ کا بھی بہت خدمت میں والدہ کو زیادہ ترجیح دی گئی، عظمت میں والد کو ترجیح دی گئی ہے۔ بعض لوگوں کو اس کی بھی تقسیم نہ آئی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی جو فضائل صدقات ہے اس کو پڑھ لینا چاہیے کہ والدہ کے قدموں میں جنت ہے، بڑی شان ہے۔
جنت کہاں ہے؟ 100 جنتیں جو درجات ہیں یہ آسمانوں سے اوپر ہیں، آخری پھر عرش کا سائے کے نیچے۔ تو اللہ پاک نے اس نکاح کی برکت سے والدہ بنائی۔ یہ جو والد صاحب نظر آ رہے ہیں، جس کی رضا میں اللہ نے اپنی رضا رکھ دی، اسی نکاح کی برکت سے، اسی رشتہ کی برکت سے یہ والدین بنے ہیں۔ آدمی اکثر عمارت کو دیکھتا ہے، پودے کو دیکھتا ہے، لیکن جس نے پودے کو لگایا، جس کی برکت سے وہ پھل آئے، وہ جو بنیادیں ہیں اس کی طرف انسان کی نظریں کم جاتی ہیں۔ یہ میاں بیوی کا وہ رشتہ ہے جو بنیاد ہے تمام رشتوں کی۔ تو یہ والدہ کو شان ملی نکاح کی برکت سے، اس رشتہ کی برکت سے، اور والد کو یہ عظمت ملی کہ اس کی رضا میں اللہ نے اپنی رضا رکھ دی، اس کو جنت کا دروازہ بنا دیا۔ تو یہ اس نکاح کی برکت سے حاصل ہوئی، اور یہ اتنا عظیم رشتہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا جب خامد اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور بیوی اپنے خامد کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، تو اللہ جل جلالہ دونوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ تو جہاں اللہ پاک کی نگاہ محبت پڑے گی تو رحمت آئے گی، اس گھر سے نچاکیاں نکل جائیں گی، محبتیں آئیں گی۔ یہ ایسا پیارا رشتہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری مائی صاحبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، فرماتی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دولت قدہ میں تشریف لاتے، جب گھر میں قدم رنجہ فرماتے، جب گھر کے اندر داخل ہوتے تو آپ مسکراتے ہوئے آتے تھے۔ ہمارا اکثر یہ ہے کہ بیر کا غصہ ہم گھر میں نکالتے ہیں، تو باہر کی جو مسکراہٹیں ہیں وہ ہنسنی بعض دفعہ ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں کہ لوگ بھائی بد اخلاق نہ کہیں، کہیں میرا کاروبار بند نہ ہو جائے، کہیں کچھ کہہ نہ دے۔ بیر کی مسکراہٹوں کی مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن گھر میں تقوی کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اسی لیے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبے میں یہ آیات پڑھی، اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے دوستی کر لو، اللہ سے ڈرو۔ یہ اللہ کی دوستی کی بات کیوں کہی ہے؟ کہ تقوی والے اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ پاک فرماتے ہیں جو گناہوں سے بچنے والے ہیں، میرے حکموں کو پورا کرنے والے ہیں، یعنی جو تقوی والے ہیں وہ میرے دوست ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو مجھ سے دوستی کر لو۔ کس طرح؟ وقولوا قولا سدیدا، میرے دوست بنو تو بات راستی کی کہو، زبان کو صحیح استعمال کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی بعض زبان کو پکڑ کر کہتے تیری وجہ سے بڑے لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ جو جیلیں بھری ہوئی ہیں، یہ جو عدالتوں کے اندر بڑے بڑے کیس لمبے چوڑے چل رہے ہیں، یہ کتنے لوگ ہیں اس زبان کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اگر زبان کو روک لیتے تو بڑے بڑے کیس نہ بنتے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ بعض میں ناس کا بھی لفظ آیا ہے کہ دوسرے لوگ
جو ہے وہ محفوظ ہو۔ تو وہاں پہلے من لسانی وجادی، پہلے لسان کا یعنی پہلے زبان کا ہے کہ جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ پہلے زبان چلتی ہے اور پھر ہاتھ چلتا ہے، پھر پاؤں چلتا ہے، پھر ہتھیار بھی چل جاتا ہے بعض، اور پھر جیلوں میں جانا پڑتا ہے۔ اگر زبان ٹھیک ہو جائے، اخلاق درست ہو جائیں، حدیث پاک میں آیا ہے کہ دن کو اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے والا، کسی کو کہتا ہے ماموں، کسی کو کہتا ہے چچا، کسی کو کہتا ہے بھائی جان، کسی کو کہتا ہے مولانا صاحب، کسی کو کہتا ہے قاری صاحب، احترام کے ساتھ بلا رہا ہے، بول رہا ہے۔ فرمایا رات کے تہجد پڑھنے والے، رات کے جو عبادت گزار ہیں، اس کے برابر یہ مرتبہ لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ زبان کا صحیح بولنا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا صبح صبح سارے اعضاء جو ہے وہ زبان کے سامنے التجا کرتے ہیں، اس کی منت کرتے ہیں۔ یہ جو اعضاء ہیں سارے جسم کے، تو ٹھیک رہنا، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والو مجھ سے دوستی کر لو، اور دوستوں کے کیا حال ہے، ان کی کیا نشانی ہے؟ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جو ہے راستی کی بات کرو۔ اور یہ صحیح بات کرنے والے کیسے لوگ ہیں؟ اللہ پاک نے ایک مقام پہ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ چلتے ہیں اللہ پاک کو، یہ چال بھی پیاری ہے، اللہ کو اپنے دوستوں کی چال بھی پیاری ہے، اپنے اولیاء کی، اپنے پیاروں کی چال بھی پیاری ہے۔ اس لیے پیار کے ساتھ اللہ پاک اس پیاری چال کو لوگوں کے سامنے اپنے پیار کو جو ہے پیش کر رہے ہیں کہ میں ان سے اتنا پیار کرتا ہوں، ان کی چال سے بھی مجھے پیار ہے۔ کہ یہ چلتے ہیں زمین پر تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب ان سے کوئی جہالت کی بات کرے تو یہ سلامتی کی بات کرتے ہیں، یا کوئی جہالت کرتا ہے تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ تو چال بھی یہ جو ہے، چلو میں الحمدللہ یہ اگر اسی پہ عمل ہو گیا، گھر میں نہ چاکیاں ختم، میاں بیوی کا جوڑ رہے گا آپس میں انشاءاللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ اگر تمہاری زبان ٹھیک ہو گئی تو کیا ملے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال قبول کر لیے جائیں گے، مقبول اعمال اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ یہاں اصلاح کا مطلب یعنی ایسے اعمال کی اللہ توفیق دیں گے جو اللہ قبول کر لیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہاری زبان ٹھیک ہو گئی میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو بھی اللہ اس کے رسول کی اتباع کرے گا وہ پورے کا پورا کامیاب ہے، وہ عظیم یعنی مرتبے پہ فیض ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور کامیابی دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں رکھی۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ سنت پر چلنے سے اللہ بھی ملتے ہیں، جنت بھی ملتی ہے۔ اور میرا شعر ہے، نہ اپنی منمانی کر نہ غیر کی مرضی کر، نہ اپنی منمانی کر نہ غیر کی مرضی کر، اللہ کی بندگی کر حضور کی غلامی کر، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے ایک سفارش یہ فرمائی ہے، وعاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا گزران کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے،
اور جو ہے آپ نے یہ بھی فرمایا جو میری سنت سے بے رغبتی کرے گا فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں۔ تو ہر کام کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھا جائے، اور یہ میاں بیوی کا رشتہ سمجھ آئے، یہ بنیاد ہے تمام رشتوں کی، اور یہ احترام اس کا کتنا ہے۔ آخری بات کہ حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بات کہہ رہا تھا کہ جب آپ گھر میں تشریف لاتے بیویاں بھی ایسی تھیں۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کہتی لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، یہ شعر پڑھتی کہ میرا سورج ہے ایک آسمان کا سورج ہے، میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے۔ اللہ کرے یہ محبتیں آ جائیں، دونوں نگاہ محبت کی نگاہوں سے دیکھنے والے۔ آج معاشرے کے اندر دیکھو علماء کے پاس تو لوگ آتے ہیں، بڑی ناچاکیاں ہیں، اور صرف بنیادی یہ چیز ہے کہ وہ دین سے لوگ دور ہیں، علماء سے مشورہ نہیں کرتے، کسی بڑے سے مشورہ نہیں کرتے، پریشان ہوتے ہیں، جب اجڑ جاتے ہیں تو پھر مشورہ کرتے ہیں، پھر فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، یہ ہماری مائی صاحبہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے یہ شعر پڑھتی لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء، کہ یہ آسمان کا سورج صبح کے بعد طلوع ہوتا ہے، لیکن میرا سورج عشاء کے بعد میرے گھر میں طلوع ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایک مرتبہ تشریف لائے تو مائی صاحبہ نے کوئی مستعار سوئی مانگی ہوئی تھی، گر گئی، تو ڈھونڈ رہی تھی رات کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھ کے مسکرایا، تو ایسا ایک نور، ایسی روشنی پھوٹی، سوئی مل گئی۔ تو اسے فرماتی کہ فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء، میرا سورج عشاء کے بعد میرے گھر میں طلوع ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں بھی ان کی اتباع اور پیروی کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر کام میں سنت کو دیکھو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔